بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ خطے میں پائیدار امن، افغانستان میں بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط۔ مسلح افواج کا پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھانے سے گریز نہ کرنے کا پیغام۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ شرکاء کا طالبہ رجیم کے زیر تسلط علاقوں میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی موجودگی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا پاکستان کی مسلح افواج افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھے گی۔ مارک کے حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیے سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں سینتاس معاہدے سے متعلق بھارتی بیانات کا نوٹس۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ سندھو پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے لے کے لاکانوں تک کے عوام تیار ہے کہ ہم مرسو سندھو نہ دیسوں، جس کا مطلب ہے مروں گا مگر سندھو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، سینتاس معاہدہ پہ ہم کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور اس میدان میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم مودی سرکار کو انڈس واٹر ٹریٹی کے جو میدان ہے اس میں بھی ان کو ناکام کروائیں گے۔ سندھو پر کوئی سودا نہیں ہوگا، جنگ لڑنا پڑی تو جنگ بھی لڑیں گے، سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خاموش نہیں رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مودی سرکار کو دو ٹوک پیغام۔ مرسوں سندھو نہ ڈیسوں کا نعرہ بلند کر دیا۔ کہا بھارت سے جنگ میں عبرتناک شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ ہم جانتے ہیں وہ افغانستان کو استعمال کر کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں بھارت کی میلی آنکھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر ہے۔ بھارت جنگ ہارنے کے بعد اسرائیل ماڈل پر چل رہا ہے۔ اسرائیل نے حملہ ناکام ہونے پر ایران میں مداخلت اور بغاوت کی سازش کی۔ ایرانی عوام کو سلام ہے، انہوں نے میدان جنگ میں اور پھر اس سازش کو شکست دی۔ ہم بھی ایک قوم بن کر سازشیں ناکام بنائیں گے۔ حالات جیسے بھی ہوں پاکستان ہر قیمت پر سینتاس معاہدے کا دفاع کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام۔ پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کرنے پر چیئرمین وابڈا کو خراج تحسین۔ لکھا سینتاس معاہدہ محض قانونی ذمہ داری نہیں، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ معطلی کا غیر قانونی یک طرفہ اقدام اس بین الاقوامی معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا سینتاس معاہدے کے تحت پانی کا حصول پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے، یہ ہماری شارک کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ بھارت کے معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کے اقدام کی کوئی حیثیت نہیں، اس اقدام سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی توسیع کردہ ون واٹر ون ویژن کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ حماس کا غزہ کی پٹی کا سیاسی کنٹرول چھوڑنے کا اعلان۔ غزہ میں اپنی گورننگ باڈی 20 سال بعد تحلیل کر دی۔ غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان۔ حماس حکومتی کمیٹی کے سربراہ محمد الفارا سمیت پوری قیادت نے استعفیٰ دے دیا۔ امریکہ اور ضامن ممالک سے غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے بعد غزہ پٹی میں کسی انتظامی نظام کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ ترجمان حماس نے کہا معاملہ ثالثوں کے ہاتھ میں ہے، یہ اقدام غزہ میں ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے قیام کے لیے ماحول کو مزید ہموار کرنے کی جانب پیش رفت ہے۔ ڈائریکٹر غزہ میڈیا آفس نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ ثالثین اور صدر ٹرمپ غزہ میں امداد کے لیے داخلے اور کراسنگز کھلوانے پر زور ڈالیں۔ حماس حکومت کا خاتمے پر غزہ بورڈ آف پیس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں بنے بورڈ نے کہا انہوں نے حماس کمیٹی کی تحلیل کا نوٹس لے لیا ہے، ابھی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ جائزہ حماس کے وعدوں پر نہیں، غزہ کے عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حماس کے عملی اقدامات کی بنیاد پر ہوگا۔ تمام فیصلے ان تقاضوں کے مطابق جامع ہونے چاہئیں جو غزہ میں حکمرانی، سیکیورٹی اور عبوری انتظام کو آگے بڑھانے کے لیے روڈ میپ میں طے کیے گئے۔ بورڈ آف پیس اس روڈ میپ پر ایسی بات چیت کا منتظر ہے جس کے تحت غزہ کا نئی نیشنل کمیٹی کو غزہ کا مکمل انتظامی اختیار دیا جائے۔ غزہ جامع امن منصوبے میں تمام ہتھیاروں کو نئی نیشنل کمیٹی کے حوالے کرنے کا بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ بورڈ آف پیس میں فلسطینیوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو ہم کام تمام کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران میں رجیم چینج نہیں کرنا چاہتے بلکہ معاہدہ چاہتے ہیں۔ ہماری افواج نے عسکری لحاظ سے ایران کو شکست دی، تہران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکہ کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ ختم کرانے کا اشارہ، کہا دونوں ممالک جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں جنگ کیسے رکوائی جا سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی، وزیر اعظم پاکستان تصدیق کریں گے، میں نے کروڑوں زندگیاں بچائی۔
ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں دنیا نے دیکھ لیا ایران بدستور مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، ایران نہ شکست کھائے گا نہ ہی کسی ڈیڈ لاک کا شکار ہوگا، رہبری انقلاب کے قتل کی ذمہ دار عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، قاتلوں کو اپنے جرائم کا ہر صورت جواب دینا ہوگا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر بولے ٹرمپ دھمکیاں بند کریں ورنہ جواب دوسری زبان میں ملے گا۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل بھی ایران کے ہزاروں سال پرانی تہذیب کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے چکے، نتیجہ امریکہ کے لیے ناکامی، مایوسی اور جنگ بندی کی درخواست کی صورت میں نکلا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا تعزیتی جلوس، انتقام کی علامت سرخ جھنڈے اٹھائے تہران کی سڑکوں پر عوام کا جمع غفیر، امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے، جلوس امام حسین اسکوائر، انقلاب اسٹریٹ، آزادی اسکوائر سے ہوتا ہوا مہرآباد ہوائی اڈے پر پہنچا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید خامنہئی کا جسد خاکی تہران سے قم منتقل کر دیا گیا، نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی، جنازے کا جلوس مسجد جمکران سے برآمد ہوگا۔ بدھ کو عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات ہوں گی، جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روزے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی سفارتخانوں کو نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنے کی ہدایت، ڈائریکٹریٹ آف امیگریشن نظام کو ڈیجیٹائز کرنے کا حکم، کہا پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے، پاکستانی سفارتخانے بیرون ملک روزگار کے مواقع سے آگاہی کے لیے اقدامات تیز کریں۔ وزیر اعظم سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار ماریا فرنینڈا کی ملاقات، اقوام متحدہ کے کردار اور عالمی امن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم کا سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد اور عالمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ، ماریا فرنینڈا نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی حالیہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ کرغزستان، کلچرل سینٹر آمد، کرغز صدر نے آصف علی زرداری کو کلچرل سینٹر کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت سے آگاہ کیا، دونوں صدور کا ثقافتی کمپلیکس کے مختلف حصوں کا معائنہ، باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی اہمیت پر گفتگو، صدر زرداری کے اعزاز میں روایتی ثقافتی پروگرام کا انعقاد، دلکش لوک موسیقی، روایتی رقص اور فنون لطیفہ کی جھلک پیش، صدر زرداری کا پرتپاک میزبانی پر اظہار تشکر، کرغز عوام کے بھرپور ثقافتی ورثے کو سراہا، صدر آصف زرداری اور وفد کے اعزاز میں شائعہ بھی دیا گیا، آصف زرداری کو کرغز وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، خطے کی صورتحال، اقتصادی تعاون، تجارت اور ثقافتی روابط بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پاک فوج کے گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق قتل کیس کی سماعت، عدالت نے ملزم سعد عباسی کو 14 روز کی شناخت پریڈ پر جوڈیشل لاک اپ پر بھیج دیا، 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا کیوں کیا ہے یہ کام، ملزم سعد عباسی نے جواب دیا کہ لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا، جج بولے کہ اچھا کام کر رہے تو جو ڈسٹرب کیا، ملزم کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج ہے، گرفتار ملزم کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، ملزم دکان سے کپڑے تبدیل کر کے نکلا، فیض آباد بس اڈے سے لاہور کی طرف روانہ ہوا، ملزم کی خاتون کے ساتھ موٹر سائیکل پر جانے کی فوٹیج بھی پولیس کو مل گئی۔ آزاد کشمیر کی عوام تحریک کو شرپسند عناصر نے ہائی جیک کر لیا، 5 جولائی کی ہڑتال مکمل ناکام ہو گئی، کالعدم تنظیم لوگوں کو سول نافرمانی پر اکسا رہی ہے، سیکرٹری اطلاعات آزاد جموں کشمیر کی پولیس ترجمان کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا ہڑتال اور مظاہروں سے براہ راست 15 ارب روپے کا نقصان ہو چکا، غیر ملکی عناصر کی فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، پرانی تصاویر اور جھوٹی معلومات کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آبادگاروں کو زمین کا مالک بنانے کی جانب اہم قدم، پنجاب حکومت کی اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی قرآن اندازی، 30,000 افراد کو 4 ایکڑ زمین 20 سال کے لیے ملے گی، کاشت کے لیے سالانہ 2 لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے فون کر کے قرآن اندازی کے خوش نصیب شخص کو مبارکباد دی، کہا زمین آپ کی ملکیت میں آ گئی ہے، 20 سال کی لیز ہے، آپ نے سالانہ 100 روپے ادا کرنے ہیں، محنت بھی آپ کی، کمائی بھی آپ کی ہے، تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، آپ محنت کرتے ہیں، فائدہ کوئی اور لے جاتا ہے، قابل کاشت زمین غریب طبقے کو دیں گے، کسان کو بااختیار بنایا جا رہا ہے، جنہیں کاشتکاری کا تجربہ نہیں انہیں پوری تکنیکی سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، ہر شعبے میں خواتین بھی آگے بڑھ رہی ہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے ون ونڈو آپریشن کا آغاز، انویسٹ پاک پورٹل کا افتتاح کر دیا گیا،
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ یہ نئے دور کا آغاز ہے۔ آن لائن ایپ سے 5,000 روپے سے سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ انفرادی طور پر کی جانے والی یہ سرمایہ کاری فائدہ مند ہوگی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کاری کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا انویسٹ پاک پورٹل ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سندھ حکومت اور آئی ایف سی کا صحت، سماجی تحفظ اور اقتصادی ترقی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بچوں میں غذائی قلت اور نشوونما کی کمی کے خاتمے کے پروگرام میں تعاون کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے وفد کی ملاقات۔ بین الاقوامی ڈیٹا سینٹر اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر تعاون پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا نجی شعبے کے لیے مزید قابل تجدید توانائی پیدا کرنا اولین ترجیح ہے۔ زرعی سپلائی چین، سٹوریج اور پروسیسنگ سہولیات کی بہتری سے آبادگاروں کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ عمارتوں کی تعمیر سے زیادہ سہولیات پر توجہ دیں تاکہ عوامی اعتماد بحال ہو۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی ضم اضلاع میں سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن۔ اجلاس میں امن و امان، گورننس اور ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ سہیل آفریدی نے کہا عوام کو خدمات کی فراہمی اور عملی تبدیلی 3 ماہ میں نظر آنی چاہیے۔ شمالی وزیرستان میں ترقیاتی سرگرمیاں 1 ہفتے میں بحال کی جائیں۔ ضم اضلاع دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہیں۔ قوم کے بہادر سپود حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی آج 27ویں برسی۔ لالک جان نے کارگل جنگ کے دوران جرأت، بہادری اور شجاعت کی لازوال داستان رقم کی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود آخری سانس تک مورچے کا دفاع کیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو سلام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک بحری اور پاک فضائیہ کے سربراہان کا بھی کراچی عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حوالدار لالک جان شہید کی قربانی جرأت، استقامت اور حب الوطنی کی روشن مثال ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی رمجھم۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بارش۔ سیالکوٹ، ناروال، ڈسکہ، وزیرآباد اور نواحی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ بادل برسنے سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں طوفانی باد و باران نے تباہی مچا دی۔ کنڈرات سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ درجنوں کچے گھر صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ 1 خاتون اور 3 بچے ملبے تلے آ کر زخمی ہوئے۔ محکمہ موسمیات نے 10 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔